لا لا ليبا لا 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 ليبا لا لا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں میرے بھائیوں جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے. میں ہوں ارسلان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز آف دین. میرے بھائیوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک نام نہیں، ایک شخصیت نہیں. بیسکلی آج ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو کیا میرے بھائیوں آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں آج کل ایک یوٹیوبر کا نام ہر زبان پہ ہے، ہر بندہ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے. اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کسی کو غلط یا صحیح ثابت کرنے نہیں بیٹھے. نہ تو ہم نے کسی کو صحیح کہنا ہے نہ غلط کہنا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سچ دکھانا، آپ لوگوں کو وہ دکھانا اور وہ محسوس کرانا جو ان سب چیزوں کے بعد آپ کو محسوس کرنا چاہیے. وہ ہے کہ آپ لوگ ایسے واقعات کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. میرے بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگیوں پہ اتنا قابض ہو گیا ہے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے تھا اور ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائیوں سوشل میڈیا آج کے دور میں ہم پہ اتنا قابض ہو گیا ہے کہ صرف ہمارے لیے جو ویوز ہیں وہ ہماری عزت بن گئی ہے، ہمارے فالوورز ہمارے عزت بن گئے ہیں. اور کانٹینٹ چاہے وہ جو بھی ہو صرف وائرل ہونا چاہیے. اس کانٹینٹ میں ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، کیا نہیں دکھا رہے. بس ہمیں ویوز آنے چاہیے، ہمارے فالوورز زیادہ ہونے چاہیے اور ہم وائرل ہونے چاہیے. آج کا مدعا ہمارا یہ ہے کہ میرے بھائیوں جب فیم ملتا ہے تو کچھ لوگ اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو فیم ملتا ہے تو وہ اپنے چاہت کے پاؤں میں گر پڑتے ہیں. میرے بھائیوں اسلام میں حیا ایمان کا حصہ ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیل جائے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں جو فالوورز اور کانٹینٹ بنانے کی بھوک میں جو کام ہم کرتے ہیں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جو کانٹینٹ ہم دکھا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن بھائیوں آج ہم حیا کو بیکورڈ کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو حیا کے بارے میں بتائے تو وہ بیکورڈ ہے. ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو کیمرے کے سامنے لا رہے ہیں صرف ویوز کے لیے، کانٹینٹ کے لیے، فالوورز کے لیے، لائکس کے لیے. یہ کیسا مشہور ہونا ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیسا کانٹینٹ ہے؟ یہ کیسا وائرل ہونا ہے کہ جس پہ آپ اپنی عزت کا سودا کر رہے ہیں؟ اور حیا کا تعلق ڈائریکٹ کپڑوں سے ہے. آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کیا دکھا رہے ہیں، اس کا تعلق حیا سے ہے. جو چیز میرے بھائیوں اللہ پاک نے پردے میں رکھی تھی آج ہم اس کو پردے سے باہر نکال رہے ہیں. اور جب فتنہ اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ غلط ہے. نہیں میرے بھائیوں لوگوں کی سوچ غلط نہیں ہے، غلط آپ دکھا رہے ہو. لیکن میرے بھائیوں دین نفرت نہیں سکھاتا. دین تو کہتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں.
یعنی آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ توبہ کریں، آپ کوئی نیک کام کریں، آپ کی پچھلی غلطی مٹا دی جائے گی۔ لیکن اس سب پہ آپ کا دار و مدار گھومتا ہے آپ کی نیت پہ، کہ آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، کہ آپ کی نیت سچی ہے یا صرف ایک دکھاوا۔ اگر کوئی غلطی کرے اور پھر اسے احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ یوٹیوبر ہو یا میں ہوں یا آپ ہوں میرے بھائیوں، وہ شخص جو اس دنیا کی دوڑ میں کہیں گم گیا ہے، وہ جب تھک جائے تو وہ اللہ کا ساتھ پا سکتا ہے، اللہ کے سب سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اتنا رحمت والا ہے میرا رب میرے بھائیوں۔ آج میرے بھائیوں وہ یوٹیوبر ایک مثال بنا دیا گیا ہے، پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بدکار اعمال کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مگر یہ میرا سوال ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کر رہے ہیں، یا ہم بھی اپنے گھر میں اپنی فیملی کو کانٹینٹ بنا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے تو فرمایا اے لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل و تماشا ہے، زیب و زینت، آپس میں فخر محبت اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے کی خواہش۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے بارش کے اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو کتنی اچھی لگتی ہے، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے تو وہ اور زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضوان بھی ہے۔ تو اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، اس دنیا کی چمک جو کہ بہت جلد مدھم ہونے والی ہے، یا وہ نہ ختم ہونے والی جنت کی رونقیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کر کر پتھر سہے، اور آج ہم ویوز کر کے اپنے حیا کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ فیم آزمائش ہے میرے بھائیوں، فیم ایک فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال دنیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم کہیں یہ اس فتنے کو جمع کرنے کی کوششوں میں اپنی زندگی نہ گزار دیں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو میرے بھائیوں رک جاؤ، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کبھی تمہیں اچھے حالات سے اور کبھی برے حالات سے آزماؤں گا، اور تم سب نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب ایک آزمائش ہے، آپ کے اچھے حالات، آپ کے برے حالات۔ اللہ پاک آپ کو جب اچھے حالات دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گم ہو جاتا ہے اس دنیا کی شان و شوکت میں۔ اور جب اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے برے حالات سے، آزمائشوں سے، اپنے رشتہ داروں کی بے رخی سے، تو میرے بھائیوں اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے اس حال میں بھی یا پھر شکایت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شکایت کرنے والے نہ بنو، شکر کرنے والے بنو۔ اس دنیا کی اس فتنے میں مت کھو جاؤ، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یوٹیوبر ہے جس کی ایک پرائیویٹ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پھر معافی کا ویڈیو، رونا،
اور لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ سب ایکٹنگ ہے، یہ دکھاوا ہے۔ لیکن رک جاؤ، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وائرل ہونے کی بھوک، ایک فالوورز کی لالچ اور یہ لائکس کی پیاس ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ یہ ایک ایسے گڑھے میں ہمیں گرانے جا رہی ہے میرے بھائیوں کہ جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو، جو چاہے کرو۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہم وہی کر رہے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں منع فرمایا، جس چیز کی تاکید کی، ہم انہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، صرف یہ دنیاوی فالوورز کے لیے، لائکس کے لیے، وائرل ہونے کے لیے۔ میرے بھائیو، وائرل ہونا ہے تو اوپر وائرل ہو کہ آپ کا نام فرشتوں میں مشہور ہو، اللہ پاک کے قریب ہو، آپ کا نام وائرل ہونا ہے تو وہاں ہو، فالوورز بنانا ہے تو فرشتوں کو بناؤ، کہ جب آپ کی روح قبض کر کے لے کے جا رہے ہوں تو یہ نہ کہیں کہ کسی بدکار کی روح ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ہے سوچنے کا، لیکن جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ سوچ لو، غور کرو میرے بھائیوں۔ کوئی بھی شخص ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، جب ہم غلطی کرتے ہیں اور جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو کیا ہم معافی نہیں مانگتے؟ کیا ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا؟ کیا اللہ پاک نے کبھی کہا ہے کہ صرف ایک موقع ہے؟ نہیں، اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ تم زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دو اور صرف ایک دفعہ میرے سامنے آؤ توبہ کے ساتھ، سچے دل کی توبہ کے ساتھ، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنا رحیم ہے ہمارا رب، اتنی رحمت والا ہے۔ تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس کی معافی ایک دکھاوا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اخلاص کا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں اس کی توبہ دکھاوا ہے، اس نے تو شو بنا لیا ہے معافی کا، یہ سب ایکٹنگ ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کون ہیں کسی کے اخلاص کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہیں کسی کے دل میں جھانک کے دیکھنے والے یا دلوں کے حال جاننے والے؟ ہم کون ہیں؟ دلوں کا حال تو صرف وہی جانتا ہے جو ہم سب کا مالک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ایک جنگ میں ایک مشرک کو غیر مسلم سمجھ کر مار دیا، جبکہ اس نے موت کا اندیشہ دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا، اس نے کلمہ تب پڑھا تھا جب موت کی شدت اس پہ طاری ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بار بار کرتے رہے کہ اس پہ ان صحابی نے یہ سوچا کہ کاش
آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ آج وہ شخص رو رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کا غم اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ سب شو ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر کوئی توبہ کرے، غلطی کا اظہار کرے، تو کیا اسے بھی جینے کا حق نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اگر آج کوئی غلطی کرے اور توبہ کرے تو کیا اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا اگر میں اور آپ توبہ کریں تو ہم کیا امید کریں گے؟ یاد رکھو، توبہ کا مزہ اسی کو سمجھ آتا ہے جسے اپنی غلطی کا درد ہوتا ہے، اور معافی صرف اللہ کا نہیں، بندے کا بھی حق ہے۔ میرے بھائیوں، کیا کبھی سوچا ہے جس انسان کو تم ذلیل کر رہے ہو، کیا پتا کل رات وہ اللہ کے سامنے رونے والا بندہ ہو؟ جس کا نام تمہاری الزاموں میں ہے، اس کا نام شاید اللہ کی معاف شدگان میں لکھا جا چکا ہو۔ تو سوچو کس کا نام کس دفتر میں لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کا فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، اور بے شک اللہ پاک صحیح فیصلے کرنے والا ہے۔ ہم کون ہیں کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے والے؟ لیکن یاد رکھیے، میں کسی انسان کے خلاف نہیں، میں اس کانٹینٹ کے خلاف ہوں جو حیا کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو ہمارے بچوں، ہمارے گھروں اور ہماری یوتھ کو برباد کر رہا ہے، جو ایک زہر کی طرح اس معاشرے میں پھیل رہا ہے، بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ وائرل ہے، کل کوئی اور ہوگا، لیکن مسئلہ نام کا نہیں، مسئلہ سوچ کا ہے۔ جب کانٹینٹ میں نفرت ہو، تنازعات ہوں اور بے حیائی ہو، تو پھر اس کا اثر صرف ایک شخص تک نہیں رہتا میرے بھائیوں، پوری سوسائٹی اس زہر کو پیتی ہے۔ ہم ایک مسلمان سوسائٹی ہے میرے بھائیوں، حیا ہماری پہچان ہے۔ حیا صرف عورت کا زیور نہیں، مرد کا بھی غرور ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کانٹینٹ کے لیے اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو حیا کے پردے سے نکال کے معاشرے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں صرف ویوز کے لیے، تو پھر چھوٹی سی بات پورے انٹرنیٹ کا تماشا بن جاتی ہے۔ نیت چاہے جیسی بھی ہو، اگر کانٹینٹ پبلک ہے تو ریئیکشن بھی پبلک ہی آئے گا، اور جب لوگوں کے دلوں میں زہر ڈل جائے تو پھر صرف ایک بندے کی زندگی نہیں، پوری نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔